بسم اللہ الرحمن الرحیم وتفاعل لمشارکت امرین فصاعدا فی اصلہ صریحا نحو تشارکا ومن ثم نقص مفعولا عن فاعل۔ باب تفاعل یعنی باب تفاعل کی خاصیات یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ باب تفاعل کے 4 خاصیات بیان کیے۔ پہلا خاصہ بیان کیا مشارکت، اور مشارکت کا مفہوم بیان کیا کہ 2 امروں کا فصاعدن یا 2 سے زیادہ امور کا فی اصلی اصل فعل میں یعنی مصدر میں شریک ہونا، صریحاً صراحتاً۔ تو صریحاً کی وجہ سے یہ خاصہ باب مفاعلہ سے تھوڑا بدل جائے گا کہ باب مفاعلہ کا بھی خاصہ مشارکت ہے اور باب تفاعل کا خاصہ بھی مشارکت ہے، لیکن وہاں پر 2 امور اصل فعل یعنی مصدری معنی میں صراحتاً شریک نہیں ہے، بلکہ ایک کی طرف مصدر کی نسبت صراحتاً ہے اور دوسرے کی طرف ضمناً، جبکہ یہاں پر دونوں امور یا 2 سے زیادہ امور اصل فعل میں یعنی مصدری معنی میں یعنی ماخذ کے اندر صراحتاً شریک ہیں۔ نحو تشارکا، دونوں شریک ہوئے، تشارکا دونوں شریک ہوئے۔ ومن ثم نقص مفعولا عن فعل، فرماتے ہیں اسی وجہ سے اگر باب مفاعلہ کو باب تفاعل سے لانا ہو تو ایک مفعول کم ہو جائے گا اور باب جو متعدی ہے وہ باب لازم ہو جائے گا۔ ولی ید اللہ، اور یہاں سے دوسرا خاصہ بیان کر رہے ہیں جس کا نام تخییل ہے۔ تخییل کہتے ہیں کہ فاعل کا یہ بات ظاہر کرنا کہ اس کو ماخذ حاصل ہے حالانکہ ماخذ اس کو حاصل نہ ہو، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ولی ید اللہ باب تفاعل آتا ہے تاکہ وہ دلالت کرے اس بات پر کہ فاعل نے ظاہر کیا ہے کہ اصل فعل اس کو حاصل ہے، وہو منتفن، حالانکہ وہ اس سے منتفی ہو یعنی اصل فعل اس کو حاصل نہ ہو۔ تو فاعل اس کے اندر ظاہر کرتا ہے کہ ماخذ اس کو حاصل ہے حالانکہ ماخذ اس کو حاصل نہیں ہے۔ جیسے تجاہل، وہ ظاہر اس نے کیا کہ وہ جاہل ہے حالانکہ وہ جاہل نہیں ہے۔ تغافل، اس نے غفلت کا اظہار کیا، ظاہر کیا کہ وہ غافل ہے حالانکہ وہ غافل نہیں ہے۔ نمبر 3 وبمعنی فعل، کبھی تفاعل فعل کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے توانیت، ومطاوع فاعل، اور کبھی فاعل کے مطاوع استعمال ہوتا ہے۔ باب تفاعل فاعل کے مطاوع استعمال ہوتا ہے۔ مطاوع کہتے ہیں کہ فاعل کے بعد آنا، یہ بتانے کے لیے کہ مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے۔ جیسے باعتہ فتباعد، میں نے اس کو دور کیا، فتباعد، تو وہ جو مفعول ہے وہ دور ہو گیا۔ وتفاعل لمطاوعت فعل، باب تفاعل یعنی باب تفاعل کے 6 خاصیات علامہ ابن حاجب نے یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ پہلا خاصہ بیان کیا کہ لمطاوعت فعل، کبھی فعل باب کے مطاوع استعمال ہوتا ہے، جیسے کسرتہ فتکسر، میں نے اس کو توڑا تو وہ ٹوٹ گیا۔ وللتکلف، اور کبھی تکلف کے لیے آتا ہے۔ تکلف کا مطلب ہے بتکلف صاحب ماخذ ہونا، جیسے تشجع، اس نے بہادری کو بتکلف ظاہر کیا۔ وتحلم، اور وہ بتکلف بردبار بنا، اس کی صفت نہیں تھی، بتکلف وہ بردبار بنا۔ وللاتخاذ، تیسرا خاصہ ہے باب تفاعل کا اتخاذ۔ اتخاذ کہتے ہیں ماخذ کو بنانا یا ماخذ میں لینا، جیسے توسدہ، تکیے کو لے لیا۔ وللتجنب، تیسرا خاصہ بیان کیا تجنب۔ تجنب کہتے ہیں ماخذ سے اجتناب کرنا، ماخذ سے اجتناب کرنا، جیسے تعصم، اس نے گناہ سے اجتناب کیا۔ وللعمل المتکرر فی مہلۃ، چوتھا خاصہ بیان کیا کہ کبھی باب تفاعل استعمال ہوتا ہے ایسے کام کے لیے جو جس میں تکرار ہو، متکرر جس میں تکرار ہو، فی مہلتن، اور جس کے اندر ٹھہراؤ پایا جائے، ٹھہر ٹھہر کر جس میں تکرار ہو، یعنی جو کام آہستہ آہستہ ہو رہا ہو اس کام کے لیے بھی باب تفاعل استعمال ہوتا ہے، جیسے تجرعتہ، میں نے اسے گھونٹ گھونٹ کر پیا، یعنی آہستہ آہستہ پیا۔ ومنہ تفہم،
علامہ ابن حاجب کہتے ہیں کہ تفہم بھی اسی سے ہی ہے، یعنی عمل متکرر فی مہلت سے ہے، کیونکہ سمجھ بھی آہستہ آہستہ انسان کو آتی ہے، لیکن اس کو علیحدہ اس وجہ سے ذکر کیا کہ یہ از قبیل معقولات ہے، جبکہ تجرات از قبیل محسوسات ہے۔ وبمعنی استفعل، اور کبھی استفعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے تکبرہ وہ استکبرہ کے معنی میں ہے، اور تعظم استعظم کے معنی میں ہے۔ تو یہ 6 خاصیات باب تفاعل کے بیان کی۔ وانفعل لازم، باب انفعال کا ایک ہی خاصہ ہے کہ وہ لازم استعمال ہوتا ہے، وہ مطابع فعل، اور فعل کے مطابع استعمال ہوتا ہے، جیسے کسرتہ فانکسر، میں نے اس کو توڑا تو وہ ٹوٹ گیا۔ وقد جاء مطابع افعال، اور کبھی کبھی افعال کے مطابع بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اسفقتہ فانسفق، یا ازعجتہ فانزعج، لیکن مصنف کہتے ہیں قلیلاً کہ افعال باب کے مطابق بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ وَيُخْتَصُّ بِالْعِلَاجِ وَالتَّأْثِيرِ، باب انفعال یہ خاص ہے علاج کے ساتھ اور تاثیر کے ساتھ، یعنی ایسے ابواب کے ساتھ جن میں علاج اور تاثیر کا معنی پایا جائے۔ تاثیر کا تو مطلب ہے اثر کرنا، اور علاج سے مراد ہے افعال ظاہرہ، یعنی ایسے افعال کے ساتھ جن کا اثر ظاہر اور حواس سے نظر آتا ہو اور ان کی تاثیر بھی ہو۔ ومن ثم قیل ان عدم خطا، اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ ان عدم کہنا غلطی ہے، کیونکہ ان عدم نہ تو اس کے اندر علاج، یعنی نہ تو یہ افعال ظاہرہ سے ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی تاثیر کا معنی پایا جاتا ہے۔ وافتعل للمطاوعات غالبا، آگے باب افتعال کے خاصیات بیان کر رہے ہیں، اور باب افتعال کے 4 خاصیات بیان کیے۔ پہلا خاصہ بیان کیا کہ یہ مطاوعات کے لیے اکثر استعمال ہوتا ہے، جیسے غممتہ فاغتم، میں نے اس کو غم میں ڈالا تو وہ غم زدہ ہو گیا۔ وللاتخاذ، اور اتخاذ کے لیے آتا ہے، اتخاذ کہتے ہیں ماخذ کو بنانا یا ماخذ میں لینا، جیسے اشتوا، اس نے گوشت کو بنایا یعنی بھونا گوشت کو۔ وللمفاعلتی، کبھی مفاعلت کے لیے مفاعلت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے اجتورا اور اختصما، یہ باب مفاعلہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ وللتصرف، اور کبھی تصرف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تصرف کہتے ہیں کہ ماخذ کے حصول میں محنت کرنا، جیسے اکتسبا، اس نے کمائی میں محنت کی۔ واستفعل للسوال غالبا، باب استفعال کے 3 خاصیات بیان کیے۔ پہلا اور بڑا خاصہ یہ ہے کہ یہ اکثر سوال کے لیے آتا ہے، اما صریحاً، یا صراحتاً سوال ہو، جیسے استکتبتہ، یا تقدیراً سوال ہو، جیسے استخرجتہ، میں نے اس کو نکالنا چاہا، جیسے میں نے میخ کو نکالنا چاہا، تو میخ سے سوال تو نہیں ہے، لیکن تقدیراً نکالنے کا معنی ہے، نکالنے کے چاہنے کا معنی ہے، تو چاہنے کے اندر سوال کا معنی پایا جا رہا ہے۔ وللتحول، اور کبھی تحول کے لیے آتا ہے۔ تحول کہتے ہیں کہ ماخذ، ماہیت اور صفت کا بدل کر صاحب ماخذ بن جانا، کسی کی ماہیت یا صفت کا بدل کر صاحب ماخذ بن جانا، جیسے استحجر الطین، کہ مٹی کی صفت بدل کر مٹی پتھر بن گئی۔ وَإِنَّ الْبِغَاثَ بِأَرْضِنَا تَسْتَنْصِرُ، شعر ذکر کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بغاث یا بِأَرْضِنَا، ہماری زمین میں، تستنصر، وہ بھی نثر پرندے بن جاتے ہیں۔ وَبِمَعْنَى فَعَلَ، اور کبھی فعلہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے قرہ اور استقرہ، کہ استقرہ وقرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر آ کر ماضی کی ثلاثی مجرد اور مزید کی ابنیاں وہ مکمل ہو جاتی ہیں، اور ان کے خاصیات کو بھی مصنف نے ساتھ ذکر کر دیا۔ اب رباعی مجرد اور رباعی مزید کی ابنیاں اور ان کے خواص کو یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں للرباعی المجرد بناء واحد، یعنی ماضی کی رباعی مجرد کی ایک ہی بنا ہے۔ نحو دحرجتہ، وہ دحرجہ ہے،
جیسے دربخا اور دحرجا ایک ہی بنا ہے پر وزن فعلل. وللمزید فیہ ثلاثۃ، لیکن ماضی ثلاثی مزید کی 3 ابنیاں ہیں. تدحرج بر وزن تفعلل، احرنجم بر وزن افعنلل، اقشعر بر وزن افعلل. اور خاصہ بیان کر دیا کہ ربائی یا لازمتن یہ لازم استعمال ہوتا ہے. ربائی مزید فی کا خاصہ ہے کہ یہ لازم استعمال ہوتا ہے.